يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى سلسلے دروس صبح قرآن ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ جو کہ مستقل جاری و ساری ہے اور العسکری کریم ٹور چینل پہ اس کی مستقل نشر کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 9 اور سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس کے پہلے جو ہے بنی اسرائیل اور جناب موسیٰ کے قوم کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا اور پارہ نمبر 9 آدھا ختم ہو چکا ہے، آدھے سے آگے چل رہے ہیں۔ اس آیت میں خداوند عالم یاد دلا رہا ہے اس مرحلے کو انسان کے، یعنی انسان جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے ابھی ایک عالم ہے، اس کے پہلے بہت سے عوالم ہیں جہاں سے ہم گزر کے آ رہے ہیں، اس کے بعد والے عالم میں ہم کو جانا ہے۔ یہاں پہ تذکرہ ہے عالم ذر کے بارے میں، ذال اور رے، ذر۔ اس کے بعد میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یاد کیجئے اس وقت کو، اخذ ربک، جب تمہارے پروردگار نے عہد و پیمان لیا۔ کب لیا، کس سے لیا؟ عہد و پیمان جو کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ذر کے بارے میں ہے۔ اخذ ربک من بنی آدم، تمہارے پروردگار نے عہد و پیمان لیا آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، ذریتہم، ان کے ظہور، ظہر پیٹھ کہتے، پیٹھ میں جو ہے پشت سے، انسان کے پیٹھ سے جسے کہا جائے کہ ذریتہم، اور ان کی ذریت سے جناب ابراہیم اللہ نے نکالا پشت سے ذریت کو، ان کی پشتوں سے، اور ایک عہد و پیمان لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے گواہی لیا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں سے، ان کے نفسوں کے بارے میں اللہ نے ہر ایک سے یہ گواہی لیا۔ اللہ نے سب سے عہد و پیمان لیا۔ کب لیا یہ عہد و پیمان؟ عالم ذر میں۔ کیا عہد و پیمان ہے؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام انسانوں نے عالم ذر میں کہا کہ ہاں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ شہیدنا، اور ہم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ سب نے جو ہے اقرار کیا عالم ذر میں اس بات کا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ عالم ذر کے بارے میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے، دو طرح کے اقوال ہیں۔ ایک یہ قول ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ تکویناً ہے، انسان کی فطرت میں ہے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی جو ہے دنیا کی گندگیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے گرد و غبار اس کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ مراد یہاں پر صرف تکوین نہیں ہے، بلکہ واقع میں، حقیقت میں خداوند عالم نے جناب آدم کے پشت سے جتنے آدمی اس جناب آدم کے زمانے سے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں،
سب کو بہت باریک ذروں کی شکل میں اللہ نے جناب آدم کی پشت سے نکالا ہے، جن کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ بول بھی سکتے تھے اور سن بھی سکتے تھے، تبھی قید و پیمان ہوتا ہے۔ لہٰذا دو قول ہے، ایک نہیں سے مراد فطرت ہے، ایک قول ہے کہ نہیں واقع اللہ جو قادر مطلق ہے وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا جتنے انسان جناب آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک جو آنے والے ہیں سب کو جو ہے ذرات کی شکل میں، جیسے مثلاً چیٹی ہے جو نکالتی بہت باریک باریک دانے کی طرح رہتا ہے، اس سے بھی باریک سمجھنا ہے۔ آج کے زمانے میں تو اور سمجھنا آسان ہے، ایٹم کا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک سوئی کے نوک پر کتنے ایٹم کے ذرات، کئی لاکھ ایٹم کے ذرات آ سکتے ہیں۔ تو خدا بند عالم عالم ذر میں خدا بند عالم نے تمام انسانوں کو جناب آدم کے پشت سے نکالا اور ان سب سے گواہی ہوئی، کس بات کی؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تمام نے ایک ساتھ، وہاں پہ تو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، ایک ساتھ مل کے اقرار کیا، بلا شہدنا، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر آگے جو ہے خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس لیے کیا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم لوگ کہو گے ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ البتہ یہ انسان جو ہے بھول گیا، کسی کو یاد تو نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد کب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رب ہونے کا انسان نے اعتراف کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو بزرگان بیان کرتے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی کشتی میں سفر کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، کسی کو بھی نہیں مانتا ہے، لیکن کبھی ایسا وقت آ جائے کہ اس کی کشتی جو ہے ڈوبنے لگی ہو، کوئی بچنے کا چارہ نہ ہو، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس وقت تھوڑی سی امید اس کے دل میں رہتی ہے بچنے کی، وہ جو امید ہے اب بھی بچا سکتا ہے وہ خدا ہے، وہ اس وقت انسان کی فطرت سے بیدار ہوتا ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ آیت نمبر 173، او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا تم یہ کہو، یہ کہیں کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، ہم نے تو یہی نہیں کہا کہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ عالم ذر میں اللہ نے حضرت مان لیا۔ اور تقول یوم القیامہ، یا پھر قیامت کے دن تم یہ کہو، کیا نہیں یہ غلط ہو گیا، اور تقول انما اشرک آباؤنا، تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا تو مشرک تھے، ہمارے باپ دادا تو پوجا کرتے تھے بت کی ہیں، اور تقول یا تم یہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، اس سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی کیا تھے؟ مشرک تھے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ باپ دادا ہمارے کرتے تھے تو ہم کو بھی کرنا ہے۔ اگر غلط کام ہے، غلط چیز ہے، غلط رسم ہے، قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے غلط رسموں کو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے تو باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ دلیل نہیں ہوگی کہ چلا آ رہا ہے انہوں نے غلط کیا ہم بھی غلط ہوں گے۔ زمانے میں نہیں، لوگوں کے پاس سمجھ نہیں تھی اتنا، لوگوں کو شعور نہیں تھا اتنا، آج انسان سمجھدار ہو گیا ہے، سمجھ رہا ہے یہ کام غلط ہے۔ لہٰذا آیت میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ تقولوا انما اشرک آباؤنا، کہ باپ دادا تو ہمارے مشرک تھے من قبل، اس کے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو انہی کی ذریت میں سے ہیں، ہم تو انہی کی اولاد میں سے ہیں، وہ مشرک تھے تو ہم بھی مشرک رہیں گے۔ ایسا نہ کہہ سکو، ایسا وہ عہد و پیمان کس لیے اللہ نے لیا عالم ذر میں؟ اس لیے یہ پہلی بات یہ کہ قیامت کے دن تم جو یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے۔ دوسری بات کیا ہے کہ تم یہ کہو کہ باپ دادا تو مشرک تھے تو ہم بھی مشرک ہیں، باپ دادا مشرک تھے تو غلط تھے، تم بھی مشرک ہو، حالانکہ تم نے عہد و پیمان عالم ذر میں لیا ہے، تمہاری فطرت میں پایا جاتا ہے کہ اللہ کو مانو۔ لہٰذا انسان جو اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے، کوئی پہاڑ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سمندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آسمان کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی پوجا کیوں کر رہا ہے انسان؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کو عظیم سمجھ رہا ہے، اس کو پاورفل سمجھ رہا ہے، اسی کو پاورفل سمجھ رہا ہے، کہہ رہے ہمارا خدا ہے، یہ ستارہ ہمارا خدا ہے، یہ چاند ہمارا خدا ہے، اس کو زیادہ بڑا سمجھ رہا ہے، اس کی سمجھ کی غلطی ہے۔
ایسا خدا تعالیٰ نے کہہ رہا ہے نہ کہو کہ تمہارے باپ دادا تو مشرک تھے لہٰذا تم بھی کہو کہ ہم بھی مشرک ہیں. عالم ذر میں ہم نے عہد و پیمان لے لیا ہے، اس عہد و پیمان کو توڑنا ہوا. او آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعد افتہلکنا بما فعل المبطلون. یہ کون لوگ کہیں گے؟ وہی جو کہ باپ دادا مشرک تھے، خود بھی مشرک رہ گئے. وہ کہیں گے تم یہ نہ کہہ سکو، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو عالم ذر میں اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے. افتہلکنا، اے میرے پروردگار کیا ہمیں سزا دے گا، ہم کو جہنم میں ڈال دے گا. بما فعل المبطلون، جو باطل کام ہمارے بزرگوں نے کیا اس کے کرنے کی وجہ سے ہم کو بھی سزا دے گا. بھائی باپ دادا نے، بزرگوں نے شرک اختیار کیا، اللہ کا شریک قرار دیا، توحید کے قائل نہیں ہوئے، لہذا بعد والی نسل کے لیے بہانہ نہیں ہے جو کہے کہ ہمارے باپ دادا تو باطل پہ تھے تو ہم بھی ہیں. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسی لیے عالم ذر میں عہد و پیمان لیا ہے کہ انہوں نے توڑا ہے، یہ نہیں چلے گا کہ وہ غلط تھے تو تم بھی غلط رہو گے. صدق اللہ العلی العظیم.